محمد حبیب خدا بن کے آئے، شیء دین خیر الورا بن کے آئے، مراد نگاہوں نظر بن کے آئے، تمنا قلب و جگر بن کے آئے۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے پیارے بزرگوں، تمام تعریفات، تمام بڑائیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں کہ جس نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے۔ آج چاند کی 6 تاریخ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مائی آمنہ کے بطن مبارک سے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو دوشنبہ کے دن، سوموار کے دن صبح کے سنارے موقع پر دنیا میں تشریف لائے۔ مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر زندہ اٹھا لے جانے کے بعد 600 سال کا زمانہ ظلمت و ضلالت کے دندل میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ ساری دنیا صراط مستقیم سے گمراہ ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والے درندے بنے ہوئے تھے۔ ایک باپ اپنی معصوم اور خوبصورت بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، تو ایسے حالات میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے، اور رب کائنات نے قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، میں نے تمہارے لیے 2 ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، یہ میں نے تم پر احسان کیا۔ میں نے تمہارے لیے چلنے کے لیے 2 پیر عطا کیے، یہ میں نے تم پر احسان کیا۔ میں نے دیکھنے کے لیے تمہیں 2 آنکھیں دی، یہ میں نے تم پر احسان کیا۔
میں نے تمہارے لیے دل و دماغ عطا کیے سمجھنے کے لیے، یہ میں نے تم پر احسان کیا۔ آسمانوں کے اندر فضائیں چلائی، ہوائیں چلائی تاکہ تم اپنے لیے آکسیجن حاصل کرو، یہ میں نے تم پر احسان نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے آسمان کے چھت کے نیچے ہمارے لیے چلنے کے لیے زمین بنائی، یہ اللہ نے احسان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا کرم تو یہ کیا کہ میں نے تمہیں میں سے ایک ایسا نبی بنا کر کے بھیجا، ایک ایسا پیغمبر بنا کر کے بھیجا کہ جس نے تمہیں حکمت و دانائی کی تعلیم دی اور تمہیں ظلمت و ضلالت کے دندل سے نکال کر تمہیں سیدھے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ ہمارے نبی اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، ہاتھی والے سال۔ اور یہ عام الفیل کا لفظ کیوں آیا، یہ ہاتھی والوں کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کا ذکر کیا ہے۔ یوں آتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو آپ کے دنیا میں آنے سے 2 مہینہ پہلے یمن کی سرزمین میں ایک ظالم، اونچی چوٹی کا بے ایمان ظالم ابرہہ پیدا ہوتا ہے، اور ظالم ابرہہ نے یمن کی راجدھانی سنا کے اندر ایک ایسا خوبصورت گرجا گھر بنایا، ایک ایسا کلیسا تیار کیا، اور اس دشمن نے وہ کلیسا اس لیے تیار کیا کہ تاکہ دنیا کے لوگوں کو میں خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے روک دوں، اور لوگ یہاں آ کر کے حج کریں، لوگ یہاں آ کر کے اس کلیسے کا طواف کریں، لوگ یہاں پر آ کر کے عبادت کریں۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنا بڑا اللہ کا دشمن ہوگا کہ جس نے مالک کائنات کے بیت اللہ کے مقابلے میں دوسرا کلیسا تیار کیا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ ابھی تو ہمارے نبی اپنی مائی آمنہ کے بطن مبارک میں ہے، 2 مہینہ پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ظالم ابرہہ 13-14 ہاتھی لے کر کے 60,000 کی فوج لے کر کے روانہ ہوا، اور ظالم ابرہہ نے یہ ٹھان لی کہ آج میں مکہ میں جا کر خانہ کعبہ کو شہید کروں گا۔ اور لوگوں، جس کی اللہ حفاظت کرے، جس کی اللہ رب العالمین حفاظت کرنے پہ آئے، اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس ظالم ابرہہ نے حکم دیا کہ میرے سپاہیوں، اے میرے وزیروں، میرے لیے اتنا بڑا ہیکل ہاتھی تیار کیا جائے، ایسا طاقتور ہاتھی میرے لیے منتخب کیا جائے جس پر بیٹھ کر کے میں خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جاؤں، مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او نوجوانوں، او میرے پیارے بزرگوں، جب یہ ظالم ابرہہ 60,000 کا لشکر وادی مہستر میں لے جا کر کے پہنچا، وہاں پر سب سے پہلے اس ظالم نے کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جو خانہ کعبہ کا متولی تھا، اس کے اونٹوں کو اس نے پکڑ لیا،
عبد المطلب کو کسی نے بتایا کہ عبد المطلب آپ کے اونٹوں کو ابرہہ نے پکڑ لیا ہے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، اے ابرہہ، میرے اونٹ آپ کے پاس آئے ہیں، میرے اونٹوں کو دے دو۔ ابرہہ کہتا ہے، او خانہ کعبہ کے متولی، او مکہ کے چودھری، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، آج میں 60,000 کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ او عبد المطلب، اگر تجھے آج خانہ کعبہ میرے سے بچانا ہے تو بچا لے۔ خانہ کعبہ کی توہین کرنے کے لیے یہ ظالم ابرہہ آگے بڑھا۔ عبد المطلب نے ایسا معقول جواب دیا، او ابرہہ، خانہ کعبہ کی حفاظت وہی کرے گا جس کا وہ گھر ہے۔ عبد المطلب نے فوراً بارگاہ ربانی میں جھولی پھیلا دی، آواز دی، او میرے پروردگار، او میرے رب ذوالجلال، یہ ظالم ابرہہ 60,000 کی فوج لے کر تیرے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ او میرے آقا، او میرے رب ذوالجلال، اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اگر یہ خانہ کعبہ شہید کر دیا گیا، ہم طواف کس کا کریں گے، ہم عبادت کس میں کیا کریں گے؟ اندازہ لگاؤ، عبد المطلب نے جیسے ہی دعا کی، عرش بری کے پردے ہلنے لگے، عرش معلیٰ تھر تھر آ گیا۔ مالک کائنات نے آواز دی، او ابابیل پرندوں، میری مخلوق ادھر آ جاؤ، آج تمہارا رب تم سے کام لینا چاہتا ہے۔ زمین پر یہ ظالم ابرہہ میرے گھر کو شہید کرنے کے لیے نکلا ہے۔ او ابابیل پرندوں، ابھی جاؤ اور اس کے اوپر بمباری کر دو۔ ابابیل پرندے آئے، کنکریاں چنے کے مانند ساتھ لے کر کے آئے۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، ان پرندوں نے وہ چنے کے برابر کنکریاں ابرہہ کے اوپر چھوڑی۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، جن کو بھی وہ کنکریاں لگتی وہ تباہ ہوتا چلا جاتا، وہ برباد ہوتا چلا جاتا۔ اور یہ ظالم ابرہہ گھر پہنچنے سے پہلے اس کے پوروے گلنے لگے، اس کے اندر اللہ نے ایسی بیماری پیدا کر دی کہ یہ زمین پر گر گیا، یہ وہیں پر مر گیا۔ او مسلمانوں، رب کائنات نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس ظالم ابرہہ کا عبرتناک واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، میں نے ان کے آگے آڑ لگا دی، ان کے اوپر پرندوں کو بھیج کر تباہ و برباد کر دیے۔ اور لوگوں، رب کائنات نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری عرش پہ خود لی ہے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے، عام الفیل میں ہمارے نبی اپنی ماں کے بطن مبارک میں ہے، اور یاد رکھنا عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ابھی تو ہمارے نبی پیٹ میں ہے، یتیمی کی حالت میں محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مائی آمنہ کی جو ساتھ تھی، عبد المطلب کی جو اہلیہ تھی، وہ کہنے لگی، اے عبد المطلب، مجھے افسوس لگنے لگا ہے، میں افسوس
رہی ہوں میری بیوہ بہو ہے یہ خوشبو لگانے لگی ہے، عطر لگانے لگی ہے، جہاں بھی آمنہ جاتی ہے وہاں پر خوشبو ہو جاتی ہے، اس کو سمجھاؤ کئی لوگ یوں کہنے نہ لگ جائیں دیکھو عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی، مکہ کا چودھری ہے اور اس کی بیوہ بہو عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ عبد المطلب نے آ کر کے سوال کیا، او بیٹی آمنہ کیا بات ہے تو عطر لگانے لگی ہے، خوشبو لگانے لگی ہے، جہاں بھی تو جاتی ہے وہیں پر خوشبو آ جاتی ہے۔ آمنہ عرض کرتی ہے ابا جان میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، پھر مجھے بتا تو صحیح یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ او لوگوں ابھی تو ہمارا نبی اپنی امی کے پیٹ میں ہے، نبوت کی خوشبو مائی آمنہ کے پیٹ سے پھوٹ رہی ہے، اور جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے پوری دنیا کے اندر نبوت کی روشنی پھیل گئی۔ دائیوں نے جب دیکھا محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے، او کلمہ پڑھنے والوں ہم اس نبی کے امتی ہیں، اتنا حسین اتنا خوبصورت اتنا جمیل مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں جب لڑکیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ مائی عائشہ سینہ تان کے فخریہ انداز میں کہتی ہے میرا نبی اتنا حسین، میرا رسول اتنا خوبصورت، میرا نبی کا چہرہ اتنا خوبصورت، اگر وہ عورتیں میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی بجائے انگلیوں کے اپنے کلیجے کاٹ لیتی، اپنا دل کاٹ لیتی۔ ہمارا نبی اتنا حسین اتنا خوبصورت، شاعر نے کہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدَ النِّسَاءُ۔ آج تک اتنا حسین اتنا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچی چھت والی مسجد کی طرف گیا۔ او کلمہ پڑھنے والوں کچی چھت والی مسجد کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی، وہ اللہ کا گھر، اگر اس میں ایک نماز پڑھو گے 50,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھو گے اللہ پاک 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھو گے رب کائنات 50,000 نمازوں کے بارے میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نوجوانوں جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں مسجد نبوی کی طرف گیا، میری آنکھوں نے دیکھا آمنہ کا لخت جگر، عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا مسجد نبوی کے کچے فرش پہ لیٹا ہوا تھا۔ جابر بیان کرتا ہے جیسے ہی میں نے اپنے نبی کے حسن کو دیکھا، میں نے اپنے نبی
کے چہرے کو دیکھا، میری نظر آسمان کے چاند کی طرف پڑی، پھر پلٹی تو مدینے کے ماہ تمام پر پڑی۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے حسن کا کیا کہنا؟ اے اللہ کے نبی، اگر 14ویں رات کے چاند کو حسن ملا ہے تو وہ تیرے پر چہرہ انوار سے ملا ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل ہمارے نبی۔ اور لوگوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، جب مائی نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تو دائیوں نے خوشخبری دی کہ آج عبد المطلب کے گھر میں یتیم پوتا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کی لونڈی اندازہ لگاؤ، سہیبہ وہ جا کر کے کہتی ہے ابو لہب سے، آقا تیرے گھر میں آج تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تاریخ اسلام میں آتا ہے جس وقت لونڈی نے ابو لہب کے لیے محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی خبر سنائی، ابو لہب نے اتنی خوشیاں منائی، مارے خوشی کے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اور لونڈی، آج میرے لیے اتنی خوشی ہے، آج میرے لیے اتنی خوشی ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں میرا یتیم بھتیجا پیدا کیا ہے۔ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کر دیا، مٹھائیاں بانٹی۔ نبی نے فرمایا اے لوگوں، جس نے میری پیدائش پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، مکہ میں مٹھائیاں بانٹی۔ جب میں نے نبوت کے بعد اللہ کے کلمہ کا درس دیا، اللہ کے کلمہ کا اعلان کیا، تو میرے سینے پر سب سے پہلا پتھر میرے چچا ابو لہب کے ہاتھ سے لگا۔ اور لوگوں، آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے۔ 9 ربیع الاول کو ہمارے نبی پیدا ہوئے، سوموار کو پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں آمنہ تھی، اس نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سہیبہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورت حلیمہ سعدیہ بچہ مانگنے کے لیے مکہ میں آئی۔ عورتیں آئی، گلیوں میں اعلان کرتی ہے، کسی کے پاس کوئی بچہ ہو تو ہمیں دے دو، ہم اس کی پرورش کریں گی، ہمیں تنخواہ ملے گی، ہمیں مزدوری ملے گی۔ تمام عورتیں جو مکہ میں بچے لینے کے لیے آئی تھی، انہوں نے محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا، کہنے لگی یہ تو یتیم ہے، اس کی مزدوری کون دے گا؟ تمام عورتوں نے آمنہ کے در یتیم کو قبول نہیں کیا، اور دوسری جگہ سے بچہ لے کر کے روانہ ہو گئی۔ اسی مکہ کے اندر حلیمہ سعدیہ مکہ کی گلیوں میں چکر کاٹ رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث سے کہتی ہے، حارث
یہ یتیم بچہ ہے، کوئی بات نہیں، اگر بچہ نہ بھی ملا ہے تو میں اس بچے کو لے کر کے جاتی ہوں۔ حارث نے اجازت دے دی۔ حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی آمنہ کے در یتیم کو محمد الرسول اللہ کو سینے سے لگایا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے او میرے شوہر حارث، تیرے نصیبے کا کیا کہنا، میری گود میں ایسا بچہ آیا ہے۔ او حارث، جیسے ہی میں نے آمنہ کے بیٹے کو سینے سے لگایا، حارث میری چھاتی میں دودھ بھر گیا۔ حلیمہ سعدیہ جس گدھی پر بیٹھ کر کے آئی تھی، اتنی لاغر تھی، اتنی دبلی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی وہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ اسی گدھی پر بیٹھی، او کلمہ پڑھنے والوں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، آج تمہاری نظروں میں محمد الرسول اللہ کی محبت کوئی نہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کوئی نہیں، اللہ کے نبی کا اخلاق تمہاری زندگی میں نہیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے جیسے ہی میں آمنہ کے بیٹے کو لے کر گدھی پر بیٹھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ رب کائنات نے اس گدھی کو جو جنرل ٹرین کی طرح چلتی تھی وہ سپر فاسٹ ٹرین بن گئی۔ یقین مان لو، حلیمہ سعدیہ کا شوہر حارث اونٹنی کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہے اونٹنی کے تھڑ دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ حارث آ کے کہتا ہے او حلیمہ، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے ہمارے لیے برکت والی دولت عطا فرما دی۔ 2 سال مکمل ہوئے، حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی رہی، آپ کی بہن رضائی شیما آپ کو گود میں کھلاتی رہی، آپ کا رضائی بھائی عبداللہ آپ کو کندھے پہ بٹھا کر کے لے جانے لگا۔ جب 2 سال دودھ کے مکمل ہو گئے، حلیمہ سعدیہ آمنہ کی امانت کو واپس دینے کے لیے مکہ میں جا پہنچی۔ فرمایا آمنہ، یہ آپ کی امانت ہے اور میری آرزو ہے آمنہ، اگر آپ اس کو میرے لیے دے دیں تو یہ یہاں کے ماحول سے بچ جائے گا۔ آمنہ کہتی ہے حلیمہ کوئی بات نہیں، مجھے اپنے لخت جگر محمد کی یاد آتی ہے۔ او حلیمہ جب تو آرزو کر رہی ہے جا، میری طرف سے اجازت ہے، میرے بیٹے کو واپس لے جا۔ حلیمہ سعدیہ محمد الرسول اللہ کو پال رہی ہے، پیار بری باتیں کرتی ہے۔ شیما آپ کی رضائی بہن آپ کو گود میں کھلاتی ہے، آپ کو چھاتی سے لگاتی ہے۔ اور لوگوں، جب محمد الرسول اللہ کی عمر 4 سال کی ہو گئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے بیچ میں کھیل رہے تھے۔ پرورش اتنی تیزی سے ہو رہی تھی، بچوں کے بیچ میں کھیل رہے تھے۔ حلیمہ کا بیٹا عبداللہ بھی موجود، حلیمہ کی بیٹی شیما بھی موجود، اور بھی
परिवार के बच्चे मौजूद। और लोगों, बाज रिवायात में आता है आमना के बेटे की उम्र 4 साल की थी, बाज कहते हैं नहीं 5 साल की थी। अंदाजा लगाओ, आसमानों से हजरत जिब्रील आ गए। पहाड़ों की जमीन है, संगरेजी जमीन है, पथरीली जमीन है। अब्दुल्ला भी मौजूद, शीबा भी मौजूद, तमाम बच्चे मौजूद हैं। हजरत जिब्रील ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पकड़ा, चट्टानों की तरफ ले गया। अब्दुल्ला क्या देखता है कि पटक करके हजरत जिब्रील ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सीना चाक किया। ये सीना काट डाला, दिल को बाहर निकाला, एक टुकड़ा बाहर निकाला और जिब्रील ने कहा, ए मोहम्मद, ये शैतान का हिस्सा है, इसको मैं निकालता हूं। अल्लाह के रसूल के दिल को जमजम के पानी से धोया। हजरत जिब्रील ने आपके दिल को, कल्ब मुबारक को वहीं पर फिट कर दिया। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी से पूछा कि ये क्या है। 40 साल की उम्र में भी नबूवत के बाद आपके सीने पर ऑपरेशन के निशानात थे, टाके के निशानात थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा सबसे पहला ऑपरेशन हजरत जिब्रील ने किया मक्का की वादियों में। और लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब पटक दिया, अब्दुल्ला दौड़े दौड़े गए, आके अर्ज किया, ओ माई हलीमा, हमारा भाई मारा गया। ओ माई हलीमा, हमारा भाई मारा गया, पता नहीं कौन लेके गया। घबराते हुए दौड़े। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा बदला हुआ था। मेरे कहने का ये मकसद है, ये जुमा का दिन है, मैं तफसील से बयान नहीं कर सकता। मेरे कहने का ये मकसद है, 9 रबीउल अव्वल को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में पैदा हुए। अब देखना, 12 रबीउल अव्वल को लोग ईद मिलादुन नबी मनाएंगे, लोग जलसे निकालेंगे, लोग इज्तिमा मुनाकिद करेंगे, पुलाव बनाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, नबी का जन्मदिन मनाएंगे। खुदा की कसम, ये इस्लाम से साबित नहीं है। और कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के नबी ने ये हुक्म नहीं दिया कि तुम मेरा जन्मदिन मनाना, मेरा बर्थडे मनाना। आज कितने कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं जो 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बर्थडे मनाते हैं। और बर्थडे इस्लाम के अंदर जायज नहीं। आज स्कूलों में हाजियों के बच्चे, टीचरों के बच्चे, कलमा पढ़ने वालों की औलाद, कलमा पढ़ने वाले हाजियों की लड़कियां कॉलेजों में जाकर के अपना जन्मदिन मनाती है, अपना बर्थडे मनाती है। काबे के रब की कसम है, जिन्होंने बर्थडे मनाया, अपना जन्मदिन मनाया, अल्लाह भी नाराज उससे हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी उससे नाराज हो जाएगा। बर्थडे मनाना इस्लाम के अंदर जायज नहीं। कलमा पढ़ने वाले केक कटवाते हैं, बड़े पैसा खर्च करते हैं कि मेरा बेटा अराउली में पढ़ता है, मेरा बेटा फला कॉलेज में पढ़ता है, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, आज उसका जन्मदिन है, आज उसका बर्थडे मनाएंगे। खुदा की कसम, जो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं अपनी लड़कियों के, अपने लड़कों के बर्थडे
برتھڈے منائے ان کو کل قیامت کے دن اللہ یہودیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ لوگ برتھڈے منائیں گے نبی کا، عید میلاد النبی۔ اب میں تمہیں یہ بات بتلا رہا ہوں، ابو بکر صدیق نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا، عمر فاروق اعظم نے پوری عمر اپنے نبی کا برتھ ڈے نہیں منایا، حضرت عثمان ابن عفان نے پوری عمر میں اپنے نبی کا برتھ ڈے نہیں منایا، حضرت علی مرتضیٰ نے پوری زندگی میں اپنے نبی کا برتھ ڈے نہیں منایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں اپنے نبی کا برتھ ڈے نہیں منایا، تمام صحابہ کرام نے کبھی برتھ ڈے نہیں منایا۔ اور مسلمانوں، یہ برتھ ڈے، یہ عید میلاد النبی کا موجد کون ہے؟ وہ اونچی چوٹی کا بے ایمان مظفر الدین ارمل تھا، جنہوں نے 550 سال کے بعد عید میلاد النبی کو ایجاد کیا تھا۔ 550 سال کے بعد بتائیے، پہلی صدی میں اس کا وجود نہیں، دوسری صدی میں اس کا وجود نہیں، تیسری صدی میں اس کا وجود نہیں، چوتھی صدی میں اس کا وجود نہیں، 5ویں صدی میں اس کا وجود نہیں، 6ٹھی صدی کے آخر میں آ کر کے مظفر الدین اربل نے عید میلاد النبی کو ایجاد کیا تھا۔ اور یہ اتنا کم وقت تھا، یہ اتنا نالائق تھا، بڑی بڑی محفلیں لگاتا، 12 ربیع الاول کو کنجریوں کو بلاتا، اوباشوں کو بلاتا، فحش عورتوں کو بلاتا اور ان کو بلا کر کے ان سے ڈانس کرواتا، ڈی جے بجواتا، میوزک بجواتا، لہو و لعب کرتا، ان سے مکاری کرتا۔ آج وہی طریقہ جس بدعت کو انہوں نے ایجاد کیا، خدا کی قسم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بدعت سے بری کر دیا۔ کہیں عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں، اگر ثبوت ہوتا ابو بکر صدیق مناتے، آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ بھی مناتی، آپ کی پیاری بیوی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مناتی۔ آپ کو معلوم ہے فاطمہ آپ کے سامنے ساری بیٹیاں انتقال کر گئی، آپ کی ساری بیٹیاں، ابراہیم بھی فوت، عبداللہ بھی فوت، قاسم بھی فوت، عبداللہ بھی فوت، آپ کی بیٹی زینب بھی فوت، آپ کی بیٹی ام کلثوم بھی فوت، آپ کی بیٹی رقیہ بھی فوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا، لیکن یاد رکھنا باقی رہ گئی ایک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ ادھر آؤ، فاطمہ ادھر آؤ۔ فاطمہ قریب آئی تو نبی نے کان میں کچھ پڑھا، فاطمہ ہنس پڑی، فاطمہ سے پھر فرمایا، فاطمہ میری بیٹی ادھر آؤ۔ فاطمہ نے اپنا کان قریب کیا تو نبی نے کچھ فرمایا تو فاطمہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مائی عائشہ نے پھر پوچھا، او بیٹی فاطمہ مجھے آج تو بتا دے، جب تیرے ابا کا آخری وقت تھا، تیرے ابا کا آخری ٹائم تھا، او میری بیٹی فاطمہ مجھے بتا تو دے، تیرے ابا نے 2 مرتبہ تیرے کان میں کچھ کہا تھا، کیا بولا تھا؟ فاطمہ عرض کرتی ہے، او مائی عائشہ جب میں نے پہلی مرتبہ اپنے کان کو اپنے ابا کے منہ کے قریب کیا تو میرے ابا نے مجھ سے کہا، او میری بیٹی فاطمہ تیرا ابا تجھ سے بہت ہی جلد جدا ہونے والا ہے۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے ابا کا دن قریب ہے، میرا ابا جانے والا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ یوں فرمایا، میری مائی عائشہ میرے ابا نے کیا کہا کہ فاطمہ کل قیامت کے دن اور سب سے جلدی ملاقات کرنے والی تو ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر گئے اور آپ کے انتقال کے 6 مہینہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برتھ ڈے اسلام میں جائز نہیں ہے، مناتے ہو نا آپ لوگ برتھ ڈے،
اور پھر کیک کاٹتے ہو نا، اور مولوی نعیم کو پریشان کرنے کے لیے، مولانا نعیم کو پریشان کرنے کے لیے، میرا ٹمپریچر ہائی کرنے کے لیے، پھر اپنی اولاد کا برتھ ڈے منا کر، کیک کاٹ کر کے ان کی ویڈیو بنا کر، پھر تم سوشل میڈیا پر ان کو چھوڑتے ہو تاکہ مولوی پریشان ہو۔ او کلمہ پڑھنے والوں، میرا ٹمپریچر کیوں گرم نہ ہو؟ آج کلمہ پڑھنے والوں کی اولاد، آج مسلمانوں کی اولاد جنم دن اپنی کالجوں میں منا رہی ہے۔ او شرم نہیں آتی؟ اور رہپو والوں شرم نہیں آتی؟ کیسے نمازی ہو، کیسے روزے دار ہو، کیسے قرآن پڑھنے والے ہو، کیسے سجدہ کرنے والے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم کیک کٹواتے ہو اپنی بیٹیوں سے موم بتی جلا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ محترم، یہ مسلمان کیک کے بیچ میں موم بتی جلا کر کے رکھتے ہیں، اور یاد رکھنا جس نے برتھ ڈے کے ٹائم پر موم بتی جلائی اس نے اپنا دیوتا اس موم بتی کو بنا لیا۔ پتہ نہیں یہ کیا کیا کر رہے ہیں، آپ کو معلوم کیا ہے یہ تمہاری اولاد کیا کیا کر رہی ہے؟ تبھی ہم برباد ہو رہے ہیں، تبھی ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی برتھ ڈے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ آج جو لوگ منا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور تو اور ہندوستان کی گورنمنٹ بھی آج پوری دنیا کے اندر 12 ربیع الاول کی چھٹی اور ہوتی ہے کہ ہم برتھ ڈے منائیں گے، نبی کی عید میلاد منائیں گے۔ اللہ اکبر، حرام ہے، جائز نہیں ہے، محمد الرسول اللہ سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برتھ ڈے جو بدعت ہو اللہ ہم سب کو بچائے۔ دیکھنا ابھی سے کنڈے تیار ہوں گے، کڑے تیار ہوں گے، مال مسالہ بنیں گے ابھی سے، بس پنڈال لگیں گے، اور موٹے موٹے مولوی ان کے لیے مالائیں، پھولیں اور اسٹیج سجا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ موٹے موٹے مولوی کیا کہتے ہیں کہ اب ہم اسٹیج سجا رہے ہیں، ایک کرسی بچھا دی ہے، اب اس کرسی پہ کوئی مولوی بیٹھتا نہیں، کوئی مولوی نہیں بیٹھتا، جلسہ ختم ہو جاتا ہے، پوری رات ان کی جو تقریریں ہوتی ہیں چلتی ہیں، اس کرسی پر کوئی بیٹھتا نہیں۔ جب کسی نے پوچھا کہ یہ کرسی کیوں جمائی، اس پہ کیوں نہیں بیٹھا گیا، کوئی عالم نہیں بیٹھا، تو کہتے ہیں اس کرسی کو ہم نے آج اسپیشل محمد الرسول اللہ کے لیے لگایا ہے، محمد الرسول اللہ کے لیے جمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ قبر سے اٹھ کر کے، قبر سے آ کر کے اس کرسی پہ آئیں گے، اس کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، کہ جو محمد الرسول اللہ کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ آپریشن کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے، رہپا والو اللہ نے مجھے توفیق دیا جانے کی، یہ جو 4 باتیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو میں نے کہی ہیں ان پہ عمل کرنا۔ کبھی گھر میں اپنے بچوں کو برتھ ڈے مت منوانا، اگر تم برتھ ڈے مناؤ گے، جنم دن مناؤ گے، تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جلو گے، اور پھر تمہیں جہنم کی آگ سے کوئی بچانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ لاڈ کرتے ہو، پیار کرتے ہو، میرا پھول جیسا بیٹا، میری پھول جیسی بیٹی، آ جاؤ۔ اور برتھ ڈے مناتے ہوئے مسلمانوں کو شرم نہیں آتی؟ جب ویڈیو چھوڑتے ہیں نا، جب اس کی بیٹی پہ نظر پڑتی ہے، اب کیک کاٹ رہے ہیں، اب کیک کو کھا رہے ہیں، تو ان کی بیٹیوں کے بدن کے اوپر بھی انگریز کی سی جنس نظر آتی۔ تمہاری بیٹیاں جنس پہنے، تمہاری بہن بیٹیاں جنس پہن کے کیک کاٹے، ٹی شرٹ پہن کے کیک کاٹے، اور پتلون پہن کر کے کیک کاٹے۔ اور مسلمانوں، کیسے مسلمان ہو، بڑی غیرت کی بات ہے۔ میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آج خطاب کا بیٹا عمر قبر سے اٹھ کر کے آ جائے، ہم جیسے مسلمانوں کی گردن کاٹ دے۔ بہرحال اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کرنا، عید میلاد النبی کچھ بھی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اسلام کی تاریخ میں، احادیث میں کہیں پر بھی ثبوت نہیں۔ 550 سال کے بعد مظفر الدین اربل نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اور بھائی، آج کا یہ موضوع سیرت کے اوپر تھا، تو ہم اس نبی کے